والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمدفوع بالمدينة والمنصور المؤيد بالقاص الذي أرهب الله والرئيس وطهرهم تطهيرا سير على سفينة النجاة وعين الحياة ولد للمشتهر والمهدي کے سلسلے کی 7ویں مجلس اور مجلس جناب کنیز زہرا حضرت فضہ سلام اللہ علیہا آپ سماعت فرما رہے ہیں اس اذان خانے میں. کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. حدیث سلسلۃ الصحابہ اور حدیث نیشاپور کے ذہن میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا وہ اب تقریباً اپنے اختتامی مرحلے میں ہے. آج کی حد تک جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ایک نسبت معصومہ عالم کی خدمت کرنے والی اس صاحب عظمت بی بی کے ذکر کی ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بی بی اپنے اصلی نام کے بجائے جس نام سے مشہور ہے وہ نام علی کا دیا ہوا ہے. نام علی کا دیا ہوا ہے. اصلی نام محمودہ ہے
لیکن فضہ علی نے نام دے دیا. تب دیا جب فضہ نے آنے کے بعد اس گھر میں فاقے دیکھے اور فاقوں کے باوجود انہیں عطا کرتے ہوئے دیکھا. تو چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہوں کی بیٹیاں اولادیں ہر علم سکھایا جاتا تھا، تو کیمیا آتا تھا. علم کیمیا چونکہ جانتی تھی اس لیے چاندی بنائی. چاندی کو عربی میں فضہ کہتے ہیں. چاندی بنائی اور چاندی بنا کر مولا کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا کہ مولا اسے بازار میں فروخت کر دیجئے تو جو آمدنی ہوگی اس سے گھر میں روٹی پک جائے گی. فضہ نے جس وقت چاندی علی کے سامنے پیش کی اس وقت یہ واقعہ گھر کے باہر کا نہیں ہے، سیدہ کے حجرے کا ہے. جس وقت فضہ نے واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، بالکل چکلے میں سن لیے. جس وقت جناب فضہ نے چاندی بنا کر امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی کہ اسے بازار میں فروخت کر دے تو گھر میں روٹی پک جائے آنے والے پیسوں سے. حجرہ ہے سیدہ. جناب امیر نے فضہ کی بنائی ہوئی چاندی کو دیکھا اور چاندی کو دیکھنے کے بعد فضہ سے کہا ذرا ادھر دیکھو. زمین کی طرف دیکھو. اشارہ کیا علی نے. اشارہ سمجھ رہے آپ؟ یہ وہی اشارہ ہے جس سے سورج پڑتا تھا. یہ وہی اشارہ ہے جس سے سورج پڑتا تھا. اشارہ کیا علی نے زمین کی طرف. تو جیسے اشارہ کیا تو زمین شق ہوئی. تو فضہ نے دیکھا ایک نہر بہ رہی ہے. نہر بہ رہی ہے اور نہر پانی کی نہیں ہے، چاندی کی ہے. نہر پانی کی نہیں ہے، شہد کی نہیں ہے، شیر کی نہیں ہے. پتہ نہیں کسی کو کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا. نہر پانی کی نہیں ہے، شہد کی نہیں ہے، شیر کی نہیں ہے. بچپن سے سنا ہے نا کہ جنت میں یہ نہریں بہتی ہیں. پانی کی نہر، سلسبیل، شیر کی نہر، شہد کی نہر جنت میں بہتی ہے. ارے جنت میں تو بہتی ہے. جاؤ حدیثیں دیکھو شیعہ مسلک کے علماء نے جو آئمہ سے نقل کی ہے. جملہ یاد رکھیے گا. زہرا کے وارث اور حسن عسکری کے اور نرگس خاتون کے لال کے آنے کے بعد زمین پر مہدی کا جو اختیار قائم ہوگا تو اسی زمین پر شہد کی، شیر کی نہریں بہیں. لیکن جو نہر آج فضہ نے دیکھی ہے یہ نہر ایسی ہے کہ شیر کی نہیں ہے، پانی کی نہیں ہے، شہد کی نہیں ہے، چاندی کی ہے. چاندی کی نہر. جملہ کہنے کی اجازت ہے. جس نے خدا کی راہ میں ایک رات کا سونا دیا تھا جس نے خدا کی راہ میں ایک رات کا سونا دیا تھا اس کے اشارے
فضہ نے دیکھا چاندی کی نہر بہ رہی ہے، تو جیسے ہی نہر دیکھی علی نے فضہ سے کہا فضہ اپنی چاندی اس میں رکھ دو، اپنی چاندی اس میں ڈال دو۔ فضہ نے چاندی اس میں ڈال دی، نہر بند ہو گئی۔ اس کے بعد فضہ بھی سمجھ گئی زمانہ اور ہے، یہ اور ہے۔ مجبوراً روک رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے اس پاکستان کی سرسبز و شاداب زمین پر رہنے والے اگر اپنے علم سے نہ جانتے ہو تو مشاہدے سے جانتے ہوں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی دولتیں پہاڑوں کے دامن میں ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقے میں اگر آپ نہ بھی رہے ہو، میدانی علاقے میں رہے ہیں، کبھی پہاڑی علاقے میں جائیے تو جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے جیولوجی کے جو بچے ہیں ان سے پوچھئے یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ ان کے دامن میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب کی زمین پر جو 5 دریا بہ رہے ہیں یہ دریا پہاڑ سے اترتے ہیں۔ جس کو پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا اسے آج پتا چل گیا۔ یہ پہاڑ سے اترتے ہیں، کشمیر کے پہاڑوں سے یہ دریا اترتے ہیں اور یہی دریا جا کے پورے پاکستان سے گزرتے ہوئے سندھ میں اور سندھ سے سمندر میں شامل ہوتے ہیں۔ سمندر میں جانے کے بعد پانی نمکین ہو جاتا ہے، جب تک سمندر میں نہیں گرتا اس وقت تک پانی میٹھا رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سمندر کی مچھلی بھی نمکین ہوتی ہے، دریا کی مچھلی بھی میٹھی ہوتی ہے۔ میٹھے پانی کی مچھلی بھی نمکین نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دریاؤں کا پانی فصلوں کو جاتا ہے تو فصلیں اگتی ہیں، دانا اگتا ہے، دانا اگتا ہے تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، اور یہی پانی آپ کو پینے کو ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے۔ تقریباً جس منزل پر آ گئی ہے اسے میرے نوجوان 200 بچے محفوظ کریں۔ بتوفیق الہی بتائی محمد و آل محمد، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے، وہی پانی پہاڑوں سے آ رہا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہو، پہاڑوں کی چوٹیاں نہ ہو تو تمہیں پانی نہ ملے، پانی نہ ملے تو دانا نہ اگے، دانا نہ اگے تو نہ جانور کھائے نہ تم کھاؤ، نہ جانور کھائے تو نہ جانور پیدا ہو نہ پھلے، نہ تمہیں گوشت کھانے کو ملے نہ تمہیں پانی پینے کو ملے۔ یہ تو ہوئی پہاڑ کی چوٹیاں، اور پہاڑ کے دامن میں یہ جو ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہو، یہاں سے لے کر دولتن ہر طرح کے جواہرات، دنیا کی بڑی بڑی دولتیں پہاڑوں کے دامن میں ہوتی ہے۔ رکنا، اگر مجھے آگے نہ بڑھنا ہوتا تو پوری تفصیل بتاتا کہ پہاڑوں کے دامن میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جگیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، دولتیں ہوتی ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، اسی لیے کانیں کھودی جاتی ہے، پہاڑوں کے دامن سے نکالا جاتا ہے۔ تو پہاڑوں کی بلندی سے حیات آ رہی ہے، پہاڑوں کے دامن سے دولتیں آ رہی ہے۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ ہو تو نہ تمہیں حیات ملے نہ دولت ملے۔ اب سمجھ میں آیا عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ چلتے۔ تمہیں ملے گی نہ حیات تمہیں ملے
عیسائیوں نے کہا اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ چلتے نظر آئے. چلیے روک لیا تو ایک جملہ اور سن لیجیے اور وہ بڑی اہم منزل ہے. عیسائیوں نے کہا اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ چلتے نظر آئے. تو عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا. پوچھنا صرف اتنا ہے, وقت تو تفسیرات کا رہا ہی نہیں, باتیں سمیٹ رہا ہوں. پوچھنا تاریخ خطابت و علم کلام کا نیا گوشہ آپ کے حوالے, بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. پوچھنا صرف اتنا ہے کہ عیسائی کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر ان پر لعنت نہیں آئی. عیسائی کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر ان پر لعنت نہیں آئی. غدیر کا منکر حارث بن نعمان فہری کلمہ پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, حج پہ بھی آیا تھا, مگر اس پہ عذاب آ گیا. کیا توحید خطرے میں پڑ؟ کامیابی کی, علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے عشق میں جنت ضرور ملتی ہے, علی کے بغض میں کچھ اور ملے نہ ملے, علی کے بغض میں کچھ اور ملے نہ ملے, مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. سلامات دیجیے. صبح سے مسلسل درود پڑھ رہے ہو, اگر فی الحال جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک تو پڑھنا پڑے گا. کلمہ نہیں پڑھا تھا عیسائیوں نے مگر لعنت نہیں آئی. حارث کلمہ گو بھی تھا, نمازی بھی تھا, لعنت آ گئی. عیسائیوں نے کہا ویسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. لفظ چہرہ یاد رکھیے گا, کل اور پرسوں گفتگو ہوگی. ہم انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد ہم ایسے چہرے دیکھ رہے. اگر اشارہ کر دے, ایک بحث ہے قرآن کے پڑھنے والوں میں, اور مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے. میں واپس آ رہا ہوں, جب تقریر کو روکا ہے, سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب مریم اپنے ہاتھوں پہ عیسیٰ کو لے کر آئی تو یہودیوں نے مریم سے پوچھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مگر یہ بات کی بات ہے, پہلے یہ کہا کہ مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی, یہ بچہ کہاں سے آیا. قرآن نے کہا, اب جملہ آپ کے حوالے, قرآن نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, عیسیٰ کی طرف. کہ اب ظاہر ہے یہودی اس بات سے یہ سمجھے کہ جب آپ بچہ دینا تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم بچے سے کیسے بات کریں. اب قرآن کہتا بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جہاں روکا ہے وہاں واپس آ رہا ہوں, بچہ بولا. مفسروں نے متکلموں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بچہ بولا, یہ بچے کا یہ اعجاز تھا یا مریم کے اشارے. یہ مریم کا معجزہ تھا یا بچے کا معجزہ تھا یا دونوں کا معجزہ تھا. اس لیے کہ مریم معصومہ تھی, بچہ نبی تھا, مگر قرآن
اس کی حیت بدل گئی، مٹی پتھر سے گولڈ ہو گئی، سونا، اور سونا بھی وہ نہیں جو خالص نہ ہو، فضہ نے بنایا۔ یہ کیا آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ سونا دو طرح کا ہوتا ہے؟ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کھوٹا ایک خالص۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے کھوٹے اور خالص سونے میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک کسوٹی ہوتی ہے، میزان جس پہ سونے کو گھس کے پرکھا جاتا ہے، خالص ہے کہ کھوٹا ہے، کھرا ہے۔ پہنچ گئی بات؟ میرے مسلک کی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، امام شملنجی نے نور الابصار میں یہ حدیث لکھی ہے۔ علماء اہل سنت میں مصر کے بہت بڑے عالم، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت جابر ابن توجہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی، رسول کے سلام کے حبیب، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول سے کیا تھا، تو رسول نے جو جواب دیا تھا وہ سن لو۔ تو حضرت جابر نے کہا رسول نے کیا کہا تھا؟ کہ رسول نے کہا تھا دنیا کے سارے انسان سونا ہے، علی کساوٹی۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں، لوگ رسول کی نہیں سمجھے، میں نہیں کیا سمجھے۔ آپ کیا سمجھے کہ میں نے یہ کہا کہ ہم پرکھ رہے ہیں فرش عزا بچھا کے ذکر علی کر کے؟ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پرکھ رہے ہیں کسی اور کو، ہم تو خود کو پرکھ رہے ہیں، کتنے کھوڑے ہیں، کتنے تو گھنٹے بھر کی تقریر اس پر ہو جائے گی۔ مہاراج آج جلوس کو بھی اپنے مقبرے میں برآمد ہونا ہے اور
ہمارے بھی کل سے مسلسل ہونا ہے، بات کو منزل تک پہنچانا ہے. اور آپ جیسے صاحب فہم مجمع کے لیے مجھے کسی شرح اور تفسیر اور تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. بتوفیق الہی بتائی ہے محمد و آل محمد. فضا نے اشارہ کیا کدھر؟ دیوار کی طرف. دیوار نے اپنی حالت تبدیل کر لی. ایک جملہ آپ سے پوچھوں، یاد رکھیے گا اس پہ غور کیجیے گا. اگر علی اشارے سے سورج پلٹا رہے ہیں تو کائنات کے امیر ہیں. کائنات کے امیر ہیں. اگر زہرا دلہن کو زندہ کر رہی ہے، تو سورج کو پتا ہے یہ علی ہے. ملک الموت کو پتا ہے، روح واپس دے رہا ہے کہ سیدہ کا حکم ہے. یہ دیوار سونا ہو گئی، دیوار کو کیسے پتا کہ یہ زہرا کی کنیز ہے؟ کہ یہ زہرا کی کنیز ہے. اب کل پرسوں کی تقریریں پچھلی آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں. جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھائے. دیوار کو کیسے پتا یہ زہرا کی کنیز ہے؟ شکرے کو کیسے پتا کہ رضا کا حرم آ گیا؟ شکرے کو کیسے پتا کہ رضا کا حرم آ گیا؟ سگ کو کیسے پتا کہ حدود حرم آ گیا؟ شراب کو کیسے پتا کہ علی کا حرم ہے؟ کتوں کو کیسے پتا کہ اب بھوک لیا؟ فضا نے اشارہ کیا، دیوار سونے کی ہو گئی. دیوار سونے کی ہو گئی. دیوار کو کیسے پتا یہ زہرا کی کنیز ہے؟ اور پھر جائیے، بڑے بڑے علماء نے لفظ عبد کی شرح کرتے ہوئے ایک ہی جملہ لکھا، اور وہ ایک ہی جملہ کافی ہے: بڑے آقا کا غلام بھی بڑا ہو. بڑا ہوتا جسے فضا کا اختیار نہ سمجھ میں آئے، اسے سیدہ کا اختیار کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فضا نے دو ہی واقعات ہیں تاریخ کے جب اختیار دکھایا، اس کے علاوہ تو صرف علم بتایا اور زمانے کو یہ بتایا ہے کہ سیدہ کی کنیز ہو. 20 سال تواتر سے فضا نے قرآن پڑھا، ہر سوال کے جواب دے، ہر سوال کے جواب دے. سفر کر رہی ہے، راستے میں ہے، قافلے سے بچھڑ رہی ہے، تنہا ہے، ناقہ ہے، ناقہ تھک گیا ہے، رک گئی ہے. آنے والا کوئی مسافر گزر رہا ہے، وہ بھی راستے پہ جا رہا ہے حج کے لیے. اس نے دیکھا، اس نے کہا بی بی تم کون ہو؟ صحرا میں اکیلے بیٹھی ہو. تو بجائے اس کے لیے بتاتی میں کون ہوں، آیت پڑھی فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. گفتگو کا ادب یہ ہے کہ پہلے سلام کرو پھر جان لو. آیت ہے قرآن کی آیت ہے. اب اس کے بعد جتنے جملے ہیں وہ سب آیتیں جو فضا نے کہا فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
سمجھ گیا غلطی ہو گئی. اس نے سلام کیا تو کہا بنی آدم میں سے ہو. سلام کا جواب دے کے کہا بنی آدم میں سے ہو کہ جنوں میں سے ہو. فضہ سے کہا تو آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینتوں کو سنبھالو. وہ سمجھ گیا کہ انسانوں میں سے ہے. کہاں سے آ رہی ہو، کس شہر سے؟ کہیں تنادون من مکان بعید. آیت پڑھی وہ سمجھ گیا کہیں دور سے آئیے گا، کدھر کا ارادہ ہے. تو پھر آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وہ سمجھ گیا کہ حج کے لیے جا رہی ہے تو کہا کہ بھوکی ہو تو کھانا میرے ساتھ ہے. تو کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس نے دسترخوان لگا دیا، کھانا کھا چکے تو ایک مرتبہ سواری پر سوار ہونے کا مرحلہ آیا تو بیوی کی ہماری والا ناتا خستہ تھا، تھک چکا تھا، لاغر تھا. تو اس نے کہا میرے ساتھ میرے ناقے پر سوار ہو جائیے. تو آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ضرور ہوتا. روک رہا ہوں میں آپ کو 2 لمحے کے لیے اور کل مسلسل ہو جاؤں گا. کیا اس نے کہا میرے ساتھ سواری پر آئیے. آیت پڑھی اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ضرور ہوتا. مطلب یہ کہ ایک سواری پر میں نامحرم کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی. لیکن آیت وہ پڑھی جو توحید سے متعلق تھی. توحید سے متعلق تھی. جملہ سنیے گا، مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. جب علی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہونے میں دلیل کیا ہے تو علی نے یہی آیت پڑھ کر ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ یاد رکھیے گا. علی نے کہا جو خدا ہے اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، کتابیں بھیجی. اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کا کوئی نبی تو ہوتا، کوئی کتابیں تو ہوتی، کوئی امام تو ہوتے. یہ فضہ ہے. علم دیکھا آپ نے آیت کو کہاں پڑھا ہے فضہ نے. شرح کل علی کے خطبے کی شرح مولا کی کل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان پہ 2 خدا ہوتے تو یقیناً فساد ہوتا. وہ سمجھ گیا کہ بیوی نامحرم کے ساتھ سوار نہیں ہونا چاہتی. تو کہنے لگا میں پیادہ ہو گیا. بیوی سوار ہوئی. سبحان الذی سخر لنا ھذا. آیت پڑھی اور اب جو سواری چلی تو میں نے کہا کہ جس قافلے سے بچھڑ رہی ہو اس میں تمہارا کوئی ہے بھی، کوئی سگا رشتہ دار ہے. تو آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. میں سمجھ گیا کہ بیٹے ہیں تو میں نے کہا بیٹوں کا نام کیا ہے. تو 4 آیتیں پڑھی. بیٹوں کا نام پوچھا ہے تو 4 آیتیں پڑھی. یا یحییٰ خذ الکتاب، یا داؤد الا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ انی انا اللہ وما محمد الا رسول. میں سمجھ گیا یہ 4 ان کے بیٹوں کے نام ہیں. اگر فضہ نے اپنے بیٹوں کے نام قرآن سے ثابت کر دیے تو کیا توحید خطرے میں ہوئی؟ ثابت کیے. شاید کوئی کہے گا ہو سکتا ہے، توجہ، ہو سکتا ہے جب بیٹے پیدا ہوئے تھے تو نام ہی آیتوں سے رکھے ہو تو کوئی مشکل ہے.
جب پڑھتے پڑھتے سواری قافلے کے قریب آئی تو اس مسافر نے قافلے میں جا کے آواز دی، یا داؤد موسیٰ، چاروں بیٹوں کو پکارا، چاروں بیٹے آئے۔ جیسے ہی بیٹے آئے تو کعب کی والدہ کی سواری راہ پہ رہ گئی تھی، بیٹوں کے ہاتھ میں ہار دی۔ تو اب وہ کہتا ہے، مسافر کہتا بی بی آخری سوال، آخری سوال۔ تو آخری سوال کیا تھا کہ جب سواری پر سوار ہونے کا مرحلہ آیا تھا ناقے پر، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو سوار کراؤں، تو آپ نے مجھے روک دیا، اور اسی وقت ایک شخص اس صحرا پہ ظاہر ہوا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی۔ ایک شخص اس صحرا میں ظاہر ہوا اور اس نے آپ کو سوار کرایا۔ بس بی بی یہ بتائیے وہ آنے والا کون تھا جس نے آپ کو سوار کرایا؟ تو جیسے یہ سوال کیا تو بی بی نے آیت پڑھی قرآن کی، اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ میرا مولا علی تھا، وہ میرا مولا علی تھا۔ فضہ نے اپنے مولا علی کا نام، اب یہ آیت خود شرح مانگتی ہے، اور ظاہر ہے اس پر اب اس وقت گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں علی ہے اور حکیم۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے، تین لفظ ہے، وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں علی ہے اور حکیم۔ ایک ہے کتاب، ایک ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب میں اس کا نام علی ہے۔ اب فضہ نے تو بتا دیا، اب آج بیٹھ کے کوئی بحث کرے کہ ہاں فضہ نے یہ بتا دیا کہ وہ میرا مولا علی تھا، آیت سے تو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ کہ یہ علی کا نام ہے کہ نہیں ہے، تو خدا کی قسم اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ علی کا نام ہے تو میں آپ سے کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ مان لیجیے، میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا آپ مان لیجیے، تاکہ نہیں یہ کیا بات کی کرے جیسے فضائل علی پڑھ رہے ہیں، اور جب قرآن میں علی کا نام آیا تو کہہ رہے ہیں میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا مان لیجیے۔ وجہ بتاؤ، دیکھیے ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، مجھ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اور رسول نے اتنی فضیلتیں علی کی بتائی اور اتنی آیتیں علی کی شان میں اتری اور اتنی حدیثیں نبی نے کہی، تو اللہ نے اپنے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لے لیا کہ ایک ہی دفعہ نام لے کر بات صاف ہو جاتی؟ تو اب اس پیغام کو یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ انہوں نے کہا جب خدا صفات بیان کرتا ہے تو لوگوں کا صفتوں پہ پورا اترنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر ایک فاتح خیبر نہیں بن سکتا، ہر ایک غالب علی کل غالب نہیں بن سکتا، ہر ایک نفس رسول نہیں بن سکتا، ہر ایک ولی العالمین نہیں بن سکتا۔ کہ اگر خدا قرآن میں علی کا نام لے لیتا تو سارا زمانہ اپنا نام علی رکھ لیتا۔ صلوات بھی پڑھیے بلند آواز۔ دیکھیے پورے قرآن میں سیدہ کا نام بھی نہیں آیا، لقب آئے، کوثر آیا ہے، لیلۃ القدر آیا ہے، لیکن فاطمہ نہیں آیا۔ لیکن عجیب
بات یہ ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ مصرع میں لکھا ہوا ہے، سورہ مبارکہ دہر تقریباً ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ دہر جب نازل ہوا جسے آپ حلطہ کہتے ہیں، تو حلطہ میں اللہ نے جنت کی ہر نعمت کے پائی، یہ کہاں سے شروع کی جنت؟ اللہ نے جنت کی ہر نعمت کی نمائی حلطہ میں، یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو حلطہ میں موجود رہا سوائے ایک چیز کی، حوروں کا ذکر نہیں، حلطہ میں حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آخر حلطہ میں جب جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے تو حوروں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے ذکر نہیں ہے کہ حلطہ فاطمہ زہرا کی شان میں اترا، تو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ خاتون جنت کی مالکہ کے ذکر میں جنت کی کنیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، جس خدا نے حلطہ میں فاطمہ کے ذکر کی وجہ سے تعظیم زہرا میں حوروں کا ذکر نہیں کیا، اس نے 3 بار حفصہ کا ذکر کیا۔ اور یہ 3 بار فضہ کا ذکر، روٹیاں گئی ہے تو اس میں فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے کسی ممبر سے ایک فقرہ کہا تھا، ظاہر حلطہ کی شرح کا وقت نہیں ہے تفسیر کا، کہ جب سے فضہ اس گھر میں آئی ہے، رسول کے فرمان کے مطابق سیدہ کا طریقہ یہ تھا، ایک دن کی روٹی زہرا پکاتی تھی، ایک دن کی روٹیاں فضہ، ایک دن گھر کا کام زہرا کرتی تھی، ایک دن گھر کا کام فضہ۔ اچھا سورہ دہر نازل ہوا 3 دن کے کام پہ، 3 دن، تو 3 دن کے روزے ہیں، 3 دن کی روٹیاں ہیں۔ اب 3 دن کی روٹیوں میں حساب کر لیجئے، یا تو 2 دن کی روٹیاں زہرا کے ہاتھ کی ہیں ہے، اور یا پھر 2 دن کی روٹیاں فضہ کے ہاتھ کی ہے اور 1 دن کی روٹی زہرا کے ہاتھ کی ہے۔ چلیے میں یہ مان لیتا ہوں کہ 2 دن کی روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی ہے، 1 دن کی روٹی فضہ کے ہاتھ کی ہے، مگر جو آیتیں آئی وہ برابر سے آئی۔ دوسری بات یہ اہم ہے کہ سیدہ کے بعد علی نے، سیدہ کے بعد جب تک ام البنین اس گھر میں نہیں آ گئی، علی نے فضہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائی۔ طہارت سمجھ میں آئی؟ تطہیر سمجھ میں آئی؟ یہ تطہیر ہے۔ علی نے فضہ کے علاوہ، جب تک جناب ام البنین اس گھر میں نہیں آئی، ہو رہی ہے، جناب فضہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی آیتوں میں تلی ہوئی ہے۔ جو وہاں منگوا لی جائے، آخری جملہ، جو وہاں منگوا لی جائے، تو اب اس ساری گفتگو کے بعد ایک فقرہ سنانا ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر سے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی تفسیر عزیزیہ چھپی ہوئی موجود ہے فارسی اور اردو میں، جو چاہے پڑھ لے۔ انہوں نے وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، جملہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا جملہ سناؤں، موبائل نیچے کر لو، پہلے دن آئے ہو، سلام بھیجئے محمد والے وآلہ۔ ایک بار بلند آواز سے سب مل کے سلامات بھیجئے۔ اچھا اگر یہ بلند آواز سے درود ہے تو اب مت پڑھیے،
وسلم ہوگا. میں اس بچے سے کہوں گھر جاؤ اور پاشا بھائی گھر پر ہو، اور میں اس بچے سے کہوں گھر جاؤ اور پاشا بھائی سے کہتا کہ کمال صاحب نے پانی مانگا. پاشا بھائی سے کہتا کمال صاحب نے پانی مانگا، اور ساتھ ایک جملہ کہوں کہ پاشا بھائی سے ہی کہتا اگر پاشا بھائی تمہیں پانی 10 بدس دے تو لے آنا، اور اگر کوئی اور تمہیں پانی کی بوتل گلاس دے دے تو مت لانا. میرے اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ میرے اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے صرف پاشا صاحب کے ہاتھ سے ملا ہوا پانی چاہیے. دوسرے کے ہاتھ کو میں ویسا ہاتھ نہیں سمجھ رہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مثال میں کہہ رہا ہوں، برا لگا. میں دوسرے کے ہاتھ کو ویسا ہاتھ نہیں سمجھ رہا، سب مثال میں کہہ رہا ہوں. تو جملہ ساتھ اگر لگا دوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے پانی ملے تو نہ لانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ بس پاشا بھائی کے ہاتھ کا. لیکن اگر میں کہوں تم گھر جاؤ پاشا بھائی کے گھر پہ اور پانی لے آؤ پاشا بھائی کے گھر سے، تو اب گھر سے جو بھی دے دے سب کا اسٹیٹس اس پانی کے دینے میں ایک ہو جائے گا. یعنی ہاتھ کی جو عظمت ہوگی وہ فرق نہیں آئے گا اس میں، تو وہ پانی ایک جیسا رہے گا، پانی میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ہاتھ بدلنے سے بھی پانی میں فرق نہیں آئے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، ہاتھ بدل جائے گا، پانی میں فرق نہیں آئے گا. اگر مثال پہنچ گئی تو جملہ آپ کے حوالے سے محفوظ کیجئے. شاہ عبد العزیز دہلوی نے لکھا کہ یہ جو مسکین یتیم اسیر آیا فاطمہ سیدہ کے دروازے پر، یہ مدینے کا مسکین یتیم اسیر نہیں تھا، یہ جبریل امین تھے. ایک دن مسکین بن کے آئے، ایک دن یتیم بن کے آئے، ایک دن اسیر بن کے آئے. تو بھائی جبریل اپنی مرضی سے تو آیا نہیں ہے، بھیجا تو خدا نے آئے، اور خدا نے کہا سیدہ کے دروازے سے روٹی لاؤ. ایک دن کی زہرا کے ہاتھ کی، ایک دن کی فضا کے ہاتھ. یہ ہے فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کی عظمت. ایک دن کی سیدہ کے ہاتھ کی ہے، ایک دن کی فضا کے ہاتھ کی. اگر کسی کو یہ منزل سمجھ میں آ گئی تفریح کو، تو آپ اسے یاد رکھیے گا. اس وقت آنے والی 2 تقریروں میں اسی منزل سے آگے بڑھ جائیں گے. ایک دن کی روٹی سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے، یا 2 دن کی روٹی سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے، اور ایک دن کی روٹی فضا کے ہاتھ کی. فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کی عظمت یہ ہے کہ زہرا کے بعد ام البنین کے آنے تک نفس اللہ یہی روٹی کھاتا ہے. جناب فضا وہ بی بی کہ جس نے خدمت کی ہے اور برسوں خدمت کی، اور ایسی خدمت کی ہے کہ صرف روٹی پکا کے نہیں کھلائی. فضا نے صرف روٹی پکا کے نہیں کھلائی، فضا نے زینب کے آگے آ کے تازیانہ بٹھایا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی آواز الگ آوازیں بھی پسند. فضا نے اہل حرم کی بیویوں کے سامنے ان کی سپر بن کے تازیانے بٹھائے. عزاداروں، روایت اگر کہیں پڑھی جاتی ہے تو روایت اپنی جگہ پہ سند اور استحکام رکھتی ہے، لیکن کبھی کبھی عقلی دلیلیں روایت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں.
میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا. ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے شنیتا. شنیتا یہ وہ بیوی ہے جس کا دور ساتویں امام کا ہے، اور ساتویں امام کو اس بیوی نے اپنے گھر کے کپڑوں کے پارچوں میں سے خبز کا ایک کپڑا پارچہ بھیجا تھا. جس کے ہاتھ آیا تھا امام نے کچھ اس کے لیے بھیجا اور ایک جملہ ساتھ کہا. وہ جملہ قیامت تک کے شیعوں کے لیے ہے. امام کاظم نے یہ جملہ کہا کہ جا کے شنیتا سے کہنا کہ ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا دنیا کے کسی گوشے میں مرے، اس کے جنازے پہ ہم آتے ہیں. یہ نص ہے، یہ حدیث ہے. یقین رکھیں آل محمد کے ماننے والے، ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی گوشے میں مرے، اس کے جنازے پہ ہم آتے ہیں. اور پھر حضرت نے کہا تھا، تو روایت یہ کہ شنیتا کے جنازے پر امام کاظم پر اعجاز پہنچے. بس آپ سے اتنا پوچھنا ہے، آج کی تاریخ میں اس دن کی نسبت کی وجہ سے، اس ذکر کے نسبت کی وجہ سے کہ شنیتا نے خبز کا ایک پارچہ بھجوایا تھا، اس گھر کی کنیز نہیں تھی. سن لیا جملہ آپ نے؟ شنیتا نے مودت کی تھی اہل بیت سے، خبز کا ایک پارچہ بھجوایا تھا. لیکن فضہ نے کتنے معصوموں کی خدمت کی ہے؟ سیدہ کی خدمت کی ہے، علی کے گھر میں خدمت کی ہے، حسن و حسین کی خدمت کی ہے، اور اس کے بعد سید سجاد اور زینب کی خدمت کی ہے. عزاداروں، اور خدمت بھی ایسی کہ جہاں مصیبت آئے وہاں راہ کوفہ و شام پہ فضہ سپر ہو جائے. تو بس انصاف سے بتاؤ، جب فضہ کا آخری وقت آیا ہوگا، امام کاظم کا یہ کہنا ہم آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زمانے کا امام آتا ہے. جب فضہ کا آخری وقت آیا ہوگا تو کیا حسین نہ آئے ہوں گے؟ کیا علی نہ آئے ہوں گے؟ کیا زہرا نہ آئی ہوگی؟ کیا زینب نہ آئی ہوگی؟ اللہ اللہ، وہ آخری وقت اسی لیے تاریخیں کہتی ہیں کہ حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے سے نکلنے لگے تو حسین نے سب کو سلام کر کے جب پردہ خیمے کا اٹھایا تھا تو کہا تھا یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ سکینہ، یا لیلہ رباب، علیکن بلی السلام. اور اس کے بعد کہے میری ماں کی کنیز بالذات حسین. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ابھی ذوالجلال کی زیارت کرو گے تو ظاہر ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کروں گا. صبح سے حسین کی ڈیوڑی پہ بڑی رونق تھی. کوئی پردہ ہٹاتا تھا، کوئی نالے دھاپتا تھا، کوئی رہبار کو آگے بڑھاتا تھا. مگر دل ڈھلتے ڈھلتے لشکر نہ سپاہی نہ کثرت اللہ سے، نہ قاسم نہ علی اکبر.
اچھا ہوا سورا تم نہیں آئی. اور آخری جملہ خط میں یہ تھا بابا اب میرا علی اصغر گٹلیوں چلنے لگا ہوگا. علی اصغر سے کہنے لگے بیٹا بابا کیا جواب دے. اتنے میں سلسلاتا ہوا تیر آیا حسین کے ماتھے پہ لگا. لہو بہا خط کو تر کیا کہ لے جا قاسم کہنا تیرے پیارے والے. اصغر کی قبر بند کرنے کے بعد اور سورا کے خط کا جواب دینے کے بعد آواز دی حل بالناس ینصرنا اما بالمغیث یغیثنا. جب کسی خیمے کے مرد مارے جاتے تھے تو اس خیمے کی عورتیں زینب کے خیمے میں آ جاتی تھی. ایک بار حسین ابن علی نے کے خیمے کا پردہ الٹنا شروع کیا اور کہتے حل بالناس حل بالناس. زینب نے آواز سنی کہ بھیا یہ تو غریبوں کا نعرہ ہے. کہ زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا. زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا. اور یہ کہہ کر کہا زینب میرا بیمار کہاں ہے میرا بیمار کہاں ہے. کاغذ میں ہے بیمار کے پاس آئے. ایک بار شانہ ہلایا اٹھو سید سجاد باپ رخصت آخر کو آیا ہے بیٹا. بیمار نے آنکھیں کھولی ایک بار سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا. لہو میں ڈوبے ہوئے بازو زخمی چہرہ زخمی سینہ زخمی پہلو زخمی. کہا بابا ظاہر قائم کیا مارے گئے مسلم ابن عوف جا کیا مارے گئے حبیب ابن بظاہر مارے گئے. کہ چچا عباس کیا مارے گئے. کہ بھیا علی اکبر. کہ بھیا علی اکبر. ایک بھائی سے کیسے کہتے کہ تیرا بھائی مارا گیا. بس اتنا کہا سجاد مردوں میں اب ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک بار بیمار نے کہا بھوپی اماں ذرا میرا نیزہ تو دیجیے. کہ بیٹا نیزے کا کیا کرو گے. کہ بھوپی میرا بابا اکیلا ہو گیا میں بابا کی نصرت کروں گا. تو شانے پہ ہاتھ رکھا کہ لیتے رہو سید سجاد ابھی نسل امامت کو جاری رہنا ہے. اور دیکھو بیٹا جب قید شام سے چھٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیا میری پیار میں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا. یہ کہہ کے حسین چلے. بیویوں نے دو رویا قطار بنائی ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ چلتا ہے. حسین تیرے خیمہ پر آئے. بہن کو کچھ یاد تھا ایک کرتا لے کر آئی. بھیا اپا یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب جب بھائی رخصت آخر کو آئے تو یہ